تیرے لاتا بھیجے یہ تیری اپنی نیکیاں نہیں بلکہ تیرے پچھلے دیا نیکیاں ہیں یہ تیرے پچھلے دیا نیکیاں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے میں زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا گرمی ہے تو گل بھی وہ کچھ ہوتی ہے کہ بھائی جی ہوے تھوڑی جتنی نا تو سمجھ آ وجے بس لمبی چوڑی گل دوستان گرامی میری آیت مقدسہ تلاوت کی تھی اللہ رب العالمین 15 سے 12 پہ اعلان فرماتا ہے وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ میرا محبوب تو اعلان کر دے اپنے کلمہ پڑھنے والوں اللہ فرماتا ہے میرا پیغام سنا دے میرا صدقہ سنا دے میرا پیغام سنا دے کلمہ پڑھنے والے جا باری تعالیٰ کیڑا پیغام ہے فرمایا میرا اعلان چاہ کر میرا محبوبہ اللہ تعبدوا الا ایاہ اللہ فیصلہ چاہ کیتا اللہ حکم دینا ہے اللہ دا فیصلہ ہے کہ میرا محبوبہ رب تو علاوہ سجدہ کسے نو نہیں کرنا سجدہ کسے نو نہیں کرنا پتہ لگا اساں لوگ عام طور سے سجدہ دی حالت تے نہیں ہوتا یاد رکھو سجدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا اتنے تک یہ پیر یہ گوڑے یہ ہاتھ تے یہ متھا تے نک زمین تے نہ لگے سجدہ نہیں ہو سکتا اساں جڑا قبر تے ویندے ہیں تے قبر چومنے آچا یہ سجدہ نہیں بن سکتا حالانکہ شریعت نال چومنا نہیں چاہیے مسئلہ جڑا حقی ہوتا بیان کرنا چاہیے نا قبر نو چومنا نہیں چاہیے منع ہے قبر دے کول بننے دا جڑا ہے نا بھاوے کسے ولی دی قبر ہوے بھاوے کوئی بھی قبر دے کول بننے دا جڑا سنت طریقہ ہے جڑا اسلام دے وچ طریقہ ہے وہ ہے کہ قبر دے کول ونجو قبر دے کول کھلو کے ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھو تے وات آکھو یا اللہ اے تیرا نیک بندہ ہے یہ تیرا مقبول بندہ ہے تیری احترام تک پہ وسطیاں یا باری تعالیٰ ان اپنے مقبولہ دا واسطے ہی میری یہ پریشانی دور کر دے ہاں قبر نو چومنا چاہیے قیدی قبر نو عورت اپنے خاوند دی قبر نو چوم سکتی ہے تے اولاد اپنی ماں تے پیو دی قبر نو اولاد اپنی ماں تے پیو دی قبر نو چوم سکتی ہے اور امتی اپنے نبی دی قبر نو یعنی اللہ تعالیٰ سارا موقع چاہ دے تے سونے مصطفیٰ کریم دے ذات دی حاضری ہو ونے تے ہن تو جن کے اوتے کھلوتے ہوندے نا شترے کے بنا چومن نہیں دینے نہیں لگنے موقع مل ونے تے نبی دی قبر نو چومنا چاہیے دوستان گرامی اللہ پہ فرماتا ہے میرا محبوبہ میرا فیصلہ ہے یا باری تعالیٰ تیرا فیصلہ کیا فرما میں فیصلہ کر چھوڑیا اللہ تعبدو اللہ تو ہٹ کے کسی نو سجدہ نہیں کرنا اللہ دی عبادت میں کوئی شریک نہیں بناونا اللہ دی عبادت میں دوجا کوئی ہو شریک نہیں کرنا یعنی سجدہ کسی نو نہیں کرنا یا اللہ مر گدا کسی نو سجدہ نہ کرتے تینو اپنا مالک تے خالق تے وحدہ لا شریک مندیا نماز پڑھتے ہیں واسطے تیرے اللہ کریم روزہ رکھنے ہیں واسطے تیرے تینو سجدہ کرنے ہیں مالک سنا ٹھیک ہو گیا تیرا فیصلہ مر گدا تسلیم کر گدا فرما میرا دوجا فیصلہ بھی سن لے یا باری تعالیٰ کیڑا فیصلہ ہے فرما وہ بالوالدین احسانا اپنے والدین نال اس نے سلوک نال پیش آنا یہ مقصد فرمایا جیویں میری عبادت وچ دوجا شریک نہیں کر سکدا انہاں ماں تے پیو دے ادب و احترام دے وچ دوجا نہیں لے آ سکدا یعنی جتھے ماں تے پیو دی عزت رتبہ تے مقام نہیں ہونی اتنے تو دوجا نہیں لے سکدا ان ہوے کہ تو موقع آوے تے بیوی دا حق اگے لے ونجے اولاد نو پیچھے ماں باپ نو پیچھے نہ کرے اولاد نو اگے کرتا ماں باپ نو پیچھے نہ کرے فرمایا خدا تو ہٹ کے اللہ رسول تو بعد اگر تیرے تے کوئی سب تو زیادہ حق رکھنے والے ہیں تو وہ تیرے ماں باپ ہیں وہ تیرے ماں باپ ہیں جتنے ماں باپ کا حق ہے باقی سارے حقوق پیچھے ہیں مسئلہ سمجھ آگے ساتھ دیر آ گیا چھوٹی جی گل صحابی رسول کی گل ختم کرنے ہیں دوستان گرامی میرے پاک نبی علیہ السلام دا دربار سجا ہوئے صحابی آیا سونا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں وہ بد نصیب ہاں میرا ماں باپ میرے تے ناراض ہے سرکار فرمایا جب ماں باپ ناراض نہیں تو انہوں نے راضی کر لے انہاں دے پیرے پہ کے انہاں دے قدمے ہاتھ لا کے انہاں دی اگے منت کر کے انہاں دی جناب والا انہاں نے منت کر کے انہاں نے راضی کر لیا دا سونا میرا ماں باپ ناراض آ لیکن وہ فوت ہو گئے نے میں انہاں نوں ناراض کر کے دنیا تو ٹوریا ہے میرے تے ناراض چلے گئے دنیا تو پردہ عطا فرمایا نے میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام فرما میرا غلام
ماں باپ اگر تے ناراض بھی ہوئے قبر دے وچ بھی ہوئے انہاں دی قبر دے ون کے معافی چا مانگ ماں دے دل پڑے نرم ہوندے نہیں تو ضرور معاف کر دے گی ماما دے دل پر نرم ہوندے نہیں قبر تے لگا قبر تے ون کے معافی چا مانگ میرے مصطفیٰ کریم فرمایا من زار قبرن والدہ یوم الجمعہ غفر له ما تقدم من ذنبه جڑا جمعے اپنے ماں تے پیو دی قبر دی ون کے خالی زیارت کریندا ہے سرکار فرمایا اللہ اس دے ایک جمعے چا کے دوسرے جمعے تک جڑے درمیان گناہ تھین اللہ سارے معاف کر ماں باپ دی قبر تے لگا ون کے قبر تے معافی چا مانگ آدھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بد نصیب ہوں سونا بابا مر گئے جدا دے موئے میں قبر ویکھی بھی نہیں من کے منتانہ دی قبر دی پہچان بھی کوئی نہیں سیاب بھی کوئی نہیں پتہ کوئی نہیں انہوں نے قبر کے نیال سے کتے ہیں میں نے پار کریم آقا علیہ السلام میرا غلام جا زمین سے جا کے دو لکیرہ جا کھچے دو لکیرہ مال لائے ایک لکیر ماں دی قبر چا بنامی ایک لکیر پیو دی قبر چا بنامی ماں باپ دیا قبرہ تصور کر کے لٹا دیوں بے کے تے ماں باپ کو معافی چا بنگے اللہ تجھے معاف فرماوے گا لکیرہ کھینچ کے یعنی اتنا حکم سرکار نے دیتا کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو انہوں نے قبر تے ون کی بھی معافی منگنا پوی تو انہوں نے قبر تے ون کی بھی معافی کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے دوستان گرامی میرے پاک نبی علیہ السلام فرمایا او میرے باپو نے فرمایا کہ میرے غلاموں میرے کلمہ پڑھنے والے ہو تو اگر دنیا تے آخرت دونوں جہان دیا کامیابیاں چاہتے ہو تو پھر کیا کرو اپنے مصطفیٰ کریم کی تابعداری کر لو نبی پاک علیہ السلام کی تابعداری اور معاملے میں سونے نبی علیہ السلام نے ماں باپ کا کن احترام سکھایا فجر کی نماز سرکار پڑھائیے پچھا صحابہ دے ملک کے لیے ویکھیا پچھا دعا منگن واسطے آپ پچھا منہ پھیریا پھر سرکار دی ہنجو کو مان کے صحابہ دے سونا تو دی ہنجو کو مان کے روزے بیٹھے ہو فرمایا ہاں آج من اپنی اماں آمنہ پہ یاد آ آج من اپنی اماں آمنہ پہ یاد آ دیئے آج میری اماں آمنہ ہو گیا تے میرے مقام تے میرا شان ویکھی کتنی خوش ہو گیا فرمایا آج میری اماں آمنہ ہوندی تے میں آواز دیں دی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نماز چھوڑ دیندہ تے دوڑ کے اپنی ماں تے قدم آتی تو نماز چھوڑ دینا آج تے نوجوان موبائل چاہی بیٹھنا ٹچ موبائل تے گیم بیٹھ کہتا خدا دی قسم اس جہان بھلا بیٹھو ہاں ٹچ موبائل تے اگر گیم لا کے بیٹھا نا اس نے بھاوے جو کچھ آنکھوں پر کو مرتا مرے پیا اس نے گیم دی پرواہ ہوتی اس نے باقی کرنا لگی سرکار فرماتے ہیں اگر میں نماز دے وچ ہوندا تے میری اماں مجھے آواز چاہ دے دی میں نماز چھوڑ دینا مصطفیٰ کریم نے قدم آقا علیہ السلام فرمایا حدیث پاک کے آخری سرکار فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ فرمایا تو آجا اس وقت تک ایمان کامل نہیں تھی سکتا جتنا تک تو آلی طبیعت سرکار فرمایا میری شریعت تابع نہ ہو تو آلی طبیعت سرکار فرمایا میرے حکم دے شریعت کی ہوئی مصطفیٰ کریم دے آڈر نبی پاک علیہ السلام دے احکامات سرکار فرمایا تیری طبیعت جتنا تک میرے حکم دے تابع نہ ہو اتنا تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا سرکار کی حدیث سے حدیث لوگوں پر زبان کب سے گئے اور میں پوچھنا چاہنا دوستان گرامی کیا میں نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت شریعت کے مطابق اپنی طبیعت ڈھالی ودا میری طبیعت آوے تے میں حرام جنا چھوڑ دے وہاں تے طبیعت آوے تو جناب ہڑپ کر وجہ مثال طور سے اتنے انگریز بیٹھا وہ کہہ گیا جناب سور کو تھا یہ سور ماریا تو سور مار کے کھانا تو میں کھسائیں کوئی اگر آخر میں لکھ روپیہ گن جاتا چل سور ایک بوٹی کھاتا کھانا ہے نہ کھاتا مطلب طبیعت نہیں منیا طبیعت نہیں منیا یہ سور تے ایک دال دا فرق ہے وچ دال پاتا سود بن گیا ایک پاسے سور تے ایک پاسے سود تے طبیعت من گئی تو سود کھا گیا سود والے پاسے لگا گیا طبیعت من گئی نا طبیعت دی گل ہے من گئی تو سود کھا گیا یہ وہ بھی حرام یہ بھی حرام ہے ایک پاسے حرام کم ہے سود جیسے پرے تھی گیا ایک پاسے برا کم آقا علیہ السلام فرمایا ملعون ترائے والی نبی سنے جملہ کیا فرمایا ملعون 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 آقا کون فرمایا لانتی ہے لانتی ہے لانتی ہے
ترائے والی سرکار جملہ نے فرمایا وہ لانتی ہے صحابہ جب سونا کون دے بارے آدھے بیٹھا ہو کون لانتی ہے فرمایا من عاملہ قوم لوط جس کم قوم لوط آلا یعنی منڈے بازی کرنے والا سرکار فرمایا وہ لانتی ہے اس حالت بغیر توبہ دے مر گیا فرمایا سود سے کوئی فرق کوئی نہیں سود تے اسے کوئی فرق نہیں فرمایا وہ لانتی ہے کہ جنہا من عاملہ قوم لوط جنہا قوم لوط آلا منڈے بازی آلے کم کردا زنا کردا برے کم کردا سرکار فرمایا مر ونجے تے یہ سمجھو کوئی ایمان مر گیا ایمان اور وہ دے پچھو بھاوے لکھ چاہ پڑھو تے بھاوے کروڑ چاہ پڑھو اس نے یہ چیزیں فائدہ نہیں دے دیا فائدہ دے دیا تو کہنی ایمان والا نے فائدہ دے دیا مثال طور تے ایک اخبار جو پیس آ گیا بھائی جڑا جناب والا میٹرک کی چیز نہ سائنس نال اس نے پی ایف دی نوکری پہ لگ دیے تے میں بھی بن کھلو تے میں میٹرک تک میں 8ویں نہیں پڑھیاں تے میں کھلتا بھائی میں جناب ہاں بھائی کیسے وہ سند لکھا جی میں اور مولوی صاحب یہ انعام سمجھو یا یہ نوکریاں ہونا واسطے ہے نا یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا جنہاں کون میٹرک سائنس نال ہوئے تو تا میٹرک تو تیرے کو آرٹس بھی کوئی نہیں سائنس تو چھوڑ تیرے کو آرٹس بھی کوئی نہیں تو آیا کنے کھلوتا ہے دوستا یہ کلمے تے زکاتا صدقے کھلاتا فائدہ دے دے پر ایمان بھی ہوئے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سب نبی پاک علیہ السلام دی سچی سچی محبت تو غلامی نصیب فرماوے سونے نبی علیہ السلام دے سونے طریقوں سے زندگی گزارنے کو بھی عطا فرماوے آقا علیہ السلام دے صدقے نال اس مرحوم واسطے